حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اتنی کم عمر میں کیوں ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کا نام زینب اور کنیت رومان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ماہ شوال 10 ہجری نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ خولہ بنت حکیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کر نکاح کا پیغام دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیغام دیا تھا، جس کو میں منظور کر چکا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر سیدھے مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے۔ مطعم کی بیوی بھی سامنے تھی۔ مطعم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ مطعم کی بیوی نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو بہت اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، ابوبکر اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ ہجرت کے 7-8 مہینے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ کی تھی۔ 9 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں۔ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت 66 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نہ آ گئے ہوں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی یہی صورت ہوئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ابوبکر کی بیٹی سے کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھ کو دکھائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ باپ کے فہم و فراست اور مقام صدیقیت سے خاص حصہ پایا تھا۔ رومان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، جن کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص حورن عین یعنی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کو دیکھنا چاہے تو وہ رومان کو دیکھ لے۔ اس لیے خدا وند ذوالجلال کی مشیت اور عنایت اس کی دائی ہوئی کہ اپنے پیغمبر کے یارگار اور محب جاں نثار کی دختر نیک اختر کو لڑکپن ہی سے پیغمبر کی زوجیت اور تربیت میں دے دیا جائے، کیونکہ لوح قلب بالکل پاک اور صاف ہے، کوئی باطل نقش ابھی تک اس پر نہیں کھینچا گیا۔ خود کا زمانہ تو معصومیت کا زمانہ ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کسی نقش باطل کا امکان نظر نہیں آتا۔ باپ تو صدیق ہیں، رشک ملائک ہیں، ماں ہے کہ وہ حورن عین کا نمونہ ہے۔ ایسی ایسی صاف و شفاف لوح پر علم نبوت کا جو بھی نقش ہوگا
وہ ایسا پائیدار ہوگا کہ کبھی نہ مٹ سکے گا۔ چنانچہ 9 سال کی مدت میں ایسا وسیع اور عمیق علم حاصل ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکابر صحابہ کو جب کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رجوع کرتے۔ عہد صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم اور تاریخ دانی مسلم تھی، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ احکام شریعہ کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ضرور اس کے متعلق کوئی علم دستیاب ہوتا۔ زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم سب سے بڑھا رہے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ تقریباً 1,80,000 درہم تھے۔ 70,000 درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور کرتی میں پیوند لگا ہوا۔ درہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے 2 بوریوں میں روپے بھر کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا، جو تقریباً 1,80,000 درہم تھا۔ روزے سے تھی۔ جب شام ہوئی تو خادمہ سے افطاری منگائی۔ خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ درہ نے کہا کہ اگر آپ 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تو اچھا ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر یاد دلاتی تو منگا لیتی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70,000 درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور کرتی میں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70,000 درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور کرتی میں پیوند لگا ہوا پہنتی تھیں۔